بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جن حضرات کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کریں، شوق سے کریں۔ قربانی کرتے وقت اور تمام عبادات میں اوقات عبادات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وقت پر عبادت ہو بہت اجر ملتا ہے، اور اگر وقت کے علاوہ بے وقت عبادت ہو تو جن عبادات کے اوقات مخصوص ہیں ان کو اسی خاص وقت میں ادا کرنا چاہیے، آگے اور پیچھے کرنے کی ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قربانی کتنے ایام ہے؟ قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ اپنے فوائد حاصل کرو اور ایام مقررہ میں ان مخصوص ایام پر اللہ کا نام لو۔ یہ ایام مقررہ کون سے ہیں؟ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، ایک 10 ذی الحج جس یوم النحر کہتے ہیں اور 2 دن اس کے بعد، تو معلوم ہوا کہ قربانی اور ذبح کرنے کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمائی ہے، اور جب آیت کی تفسیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس تفسیر کی حیثیت کیا ہے؟ المستدرک للحاکم میں ہے، ان تفسیر الصحابی الذي شهد الوحی والتنزیل عند الشیخین حدیث مسند، کہ جو صحابی قرآن کریم کو اترتے وقت، قرآن کریم کے اترتے وقت موجود ہے، وحی کے نزول کے وقت موجود ہے، تو جب وہ کسی آیت کی تفسیر کرے تو وہ تفسیر در حقیقت حدیث مسند کا درجہ رکھتی ہے، اس کو صرف تفسیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور حدیث مبارک صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثۃ فبقي في بيته منه شيء، جو شخص تم میں سے قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن کے اندر اپنا گوشت ختم کر لے، اور 3 دن کے بعد اس کے پاس قربانی کے گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 3 ہیں، اگر قربانی کے دن 4 یا 5 ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے اور 5ویں دن بھی قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دیتے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 3 دن کے بعد گوشت رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ اولاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، اور اس وقت کہا کچھ ضرورتیں ایسی تھیں، منع فرمایا کہ جتنا گوشت ہے فوراً کھاؤ اور تقسیم کر دو۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا کلوا الاضاحی وادخروا، مستدرک من الحاکم میں ہے کہ تم قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ ہمارا استدلال صرف اس بات سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا گوشت نہ رکھنے کا فرمایا، ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، تو اس میں یہ ضرور فرمایا کہ 3 دن تک گوشت رکھ سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ جب زائد کی اجازت دی ہے تو پھر 4 یا 5 دن کے نہیں ہے، پھر آپ پورا سال بھی ذخیرہ رکھنا چاہیے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب اجازت نہیں دی تھی تو اس میں صرف 3 دن کا ذکر تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک قربانی کی گنجائش موجود ہے، اور 3 دن کے بعد قربانی کی گنجائش موجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، النحر 3 ایام، قربانی 3 دن ہے۔ احکام القرآن للتھانوی اور موطا امام مالک میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، احکام القرآن للتحاوی کے اندر موجود ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، اور 10، 11 اور 12، اور افضل ترین قربانی کا دن وہ 10 ذی الحج ہے۔ بعض لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کے بھی قائل ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ 4 دن تک بھی قربانی دے سکتے ہیں، 10، 11، 12 اور 13، اور ان کو ایک روایت سے شبہ پڑا ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق کلھا ذبح، یہ ان کی دلیل ہے کہ ایام التشریق یہ سارے کے سارے جن دنوں میں فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں وہ سارے دن قربانی کے ہیں، لہٰذا وہ چونکہ 13 ذی الحج تک ہیں تو 13 ذی الحج تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں، اس حدیث کی سند نہایت کمزور ہے، اس میں معاویہ بن یحییٰ الصدفی راوی موجود ہے، جن کے اوپر محدثین نے بہت زیادہ کلام
جرا اور گفتگو فرمائی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں لا شیء یحییٰ بن معین، یہ تو کسی درجے میں نہیں تھے۔ ابو ذر الرازی فرماتے ہیں لیس بقوی، یہ کمزور آدمی تھے۔ ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں احادیث کلھا مقلوبہ، ان کی حدیثوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اور علامہ ذہبی فرماتے ہیں ضعفوہ، ان کو لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، پھر اس کی سند کے اندر اضطراب بھی ہے جو وجہ ذوح بنتی ہے۔ بلکہ امام ابن ابی حاتم الرازی نے العلل میں لکھا ہے ھذا حدیث موضوع، یہ من گڑت حدیث ہے۔ تو ایک تو حدیث کی سند بہت کمزور ہے۔ دوسری بات سامعین، میں آپ حضرات خدمت میں عرض کروں گا، آپ آسان سے اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اگر اس حدیث کو صحیح مان کر قابل عمل مان لیا جائے تو پھر 4 دن نہ کہیں، پھر 5 دن کہیں، اس لیے کہ تشریق کے ایام وہ 4 دن نہیں 5 دن ہیں۔ 9 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں، 13 ذی الحج تک چلتے ہیں۔ اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے 13 ذی الحج کو مانا ہے تو پھر 9 ذی الحج کو بھی مان لیں۔ وہ کہیں گے 9 ذی الحج اس لیے نہیں مانتے، اجماع کے خلاف ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم 13 اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بھی اجماع کے خلاف ہے۔ اکثر فقہاء کی رائے یہی ہے کہ 13 ذی الحج کو یہ قربانی نہیں ہے۔ بہر خلاصہ یہ ہے قربانی کے ایام 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ سب سے افضل دن 10 ہے، ان میں سے آپ دن کو کریں رات کو کریں، جب بھی قربانی کریں تو قربانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔